فیضان جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 27 صفحات کا رسالہ فیضان جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر یا سن لے، اسے اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرما کر بے حساب بخش دے اور اسے جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ درود شریف باقی تمام عبادات سے افضل ہے تو اس آیت یعنی آیت درود میں غور کرو، کیونکہ اللہ پاک نے باقی عبادات کا اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے، اور درود پاک پہلے خود بھیجا، پھر فرشتوں کو اس کا حکم فرمایا اور پھر تمام ایمانداروں کو بھیجنے کا حکم دیا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم ہند حضرت مولانا شاہ ابو الماحد سید محمد اشرفی جیلانی کچچوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شغل وہ ہو کہ شغل میں کر دے ہمیں خدا کے ساتھ، پڑھیے درود جھوم کر سید خوشنوا کے ساتھ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالداری دل سے ہے نہ کہ مال سے۔ اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ولی کی خدمت بابرکت میں ایک مالدار شخص نے حاضر ہو کر 500 اشرفیاں یعنی سونے کے سکے پیش کرتے ہوئے عرض کی، حضور والا، یہ چھوٹا سا تحفہ قبول فرما لیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور بھی دولت ہے؟ اس نے عرض کی، جی، میرے پاس بہت مال و دولت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں اور مال و دولت ملے؟ اس نے عرض کی، جی بالکل۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ اشرفیاں اپنے پاس ہی رکھ لو، کیونکہ تم مجھ سے زیادہ ان کے حقدار ہو، کیونکہ اللہ پاک کے کرم سے مجھے ان کی ضرورت نہیں اور تمہارے دل میں ان کی خواہش موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ اصل مالداری کس میں ہے؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ، مالداری مال کے زیادہ ہونے میں نہیں، ہاں مالداری دل کے غنی ہونے یعنی دل کی امیری میں ہے۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے مالداری مال کے زیادہ ہونے میں نہیں کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اصل مالدار وہ نہیں جس کے پاس دنیا کے بہت زیادہ ساز و سامان ہو، کیونکہ بہت سے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے مالی وسعت دی ہے وہ دل کے کنجوس ہوتے ہیں، جو ملا اس پر ان کا دل قناعت نہیں کرتا اور مزید کی طلب میں کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، تو گویا وہ مال کی ہرس اور اسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی جستجو کی وجہ سے مال کا فقیر ہے۔ اصل مالداری وہ ہے جس کے سبب بندہ اللہ پاک کے عطا کیے ہوئے تھوڑے مال پر قناعت کرتا ہے اور زیادہ کی ہرس و لالچ نہیں کرتا اور نہ ہی زیادہ کی طلب میں روتا دھوتا ہے، تو گویا وہ حقیقی مالدار ہے، اور یہی مالداری اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا اور اس کے فیصلے کو ماننا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جو اللہ کے یہاں ہے وہ نیکیوں کے لیے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالداری مال سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی نظر میں دنیا کی حیثیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ مالدار کا مال ٹھکرا دینے والے زہد و تقویٰ کے پیکر یہ ولی کامل کون تھے؟ یہ عظیم بزرگ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 11ویں پیر و مرشد حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم دنیا کی محبت، مال و دولت کی کثرت سے دور ہوتے ہیں، اللہ والوں کی نظر میں مال و دولت کی کچھ حیثیت نہیں۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم مٹی کے ڈھیر کی طرف توجہ فرمائے تو وہ سونے کا بن جائے، کیونکہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اپنی ساری زندگی اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے اور یاد خدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارتے ہیں۔ جب کائنات کے خالق و مالک کی خاص نظر عنایت انہیں حاصل ہو جاتی ہے تو اس انمول نعمت کے سامنے دنیا کی فانی نعمتوں اور مال و دولت کی کچھ اوقات نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعارف، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 11ویں بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بلکہ مفتی وقت تھے۔ آپ کا مبارک نام جنید، کنیت ابو القاسم اور مشہور لقب سید الطائفہ یعنی گروہ اولیاء کرام کے سردار ہے۔ 216 ہجری میں آپ کی ولادت یعنی برت بغداد شریف میں ہوئی، اسی وقت سے آپ کو بغدادی کہا جاتا ہے۔ آپ کے دادا جان کا نام جنید تھا۔
والد محترم نے اس وجہ سے آپ کا نام جنید رکھا۔ آپ کے والد محترم کا نام محمد تھا، جو کہ کانچ یعنی گلاس کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو کوبریری بھی کہا جاتا ہے اور کپڑے کا کام کرنے کے سبب خزازی بھی کہتے ہیں۔ آپ مشہور ولی کامل حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید بھی ہیں۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ذکر خیر۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے اپنے ہر مرید و طالب کو جو شجرہ شریف دیا گیا ہے، اس میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے یوں دعا کی گئی ہے: بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق دے گن جنید با صفا کے واسطے۔ الفاظ معنی: بہر واسطے، معروف یعنی بھلائی، بے خود سری یعنی عاجزی فرما برداری، جند حق یعنی حق کا لشکر، باصفہ یعنی ستھرا۔ اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 9ویں 10ویں اور 11ویں پیر و مرشد کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے۔ دعائے شعر کا مفہوم: یا اللہ پاک، مجھے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے طفیل نیکی اور بھلائی عطا فرما، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مجھے عاجزی و انکسار کا پیکر بنا دے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مجھے اپنے لشکر میں شامل فرما لے۔ عربی شجرہ: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ایک عربی شجرہ تحریر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر اس طرح کرتے ہیں: ترجمہ: اے اللہ پاک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و برکت نازل فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب اور ہمارے سردار شیخ جنید بغدادی پر بھی۔ شان و عظمت: حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو علماء کرام نے شیخ تصوف یعنی صوفیوں کا امام فرمایا ہے، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے تصوف کو شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے دور کر کے قرآن و حدیث کے قوانین کے عین مطابق ترتیب دیا۔ حضرت ابو العباس عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: علم تصوف میں ہمارے امام اور پیشوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حضرت ابو جعفر حداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر عقل مرد ہوتی تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صورت پر ہوتی، یعنی آپ بہت زیادہ ذہین تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ جیسا پاک باز اور دنیا سے بے رغبت نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ نے مکہ پاک میں آپ سے ایک سوال کیا، جس کا آپ نے ایسا شاندار جواب دیا کہ وہاں موجود بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کو تاج العارفین کا لقب دیا۔ امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام دنیا ہیں۔ بازار میں عبادت: حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دکان پر پردہ ڈال کر 400 نوافل ادا کرتے تھے۔ 30 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ پڑھتے رہتے اور اسی وضو سے نماز فجر ادا فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں: 20 سال تک تکبیر اولیٰ مجھ سے فوت نہ ہوئی، اور اگر نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا تو میں وہ نماز دوبارہ ادا کرتا تھا۔ کاش حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہم بھی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا خوش نصیب احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے تکبیر اولیٰ اور باجماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل کا حقدار ہوگا۔ باجماعت نماز کا ذوق بڑھانے کے لیے چند احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔ نماز کے 4 حروف کی نسبت سے 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ فرمان نمبر 2: اللہ پاک باجماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ فرمان نمبر 3: جب بندہ باجماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ فرمان نمبر 4: جس نے کامل یعنی پورا وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس دور میں نیک بننے کے مختلف 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ اس میں دوسرا نیک عمل 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے سے ہی ہے۔
نماز باجماعت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب فیضان نماز پڑھیے۔ یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ دل کی بات جان لی۔ حضرت خیر النساء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، دل میں خیال آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر تشریف لائے ہیں، مگر میں نے توجہ ہٹا دی۔ مگر پھر دوسری اور تیسری بار یہی خیال آیا۔ میں گھر سے باہر آیا تو واقعی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر موجود تھے۔ مجھ سے فرمایا، پہلے خیال پر کیوں نہ نکلے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ سارا سال روزے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 11ویں بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سارا سال نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ تم نے حج کا سفر کیا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت مبارکہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں حج کے لیے گیا تھا۔ آپ نے پوچھا تو کیا تم حج کر چکے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، حج کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ شروع میں جب تم اپنے گھر سے نکلے اور اپنے وطن کو چھوڑا تو کیا سب گناہوں کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم نے سفر حج اختیار ہی نہیں کیا۔ اللہ پاک کے نیک بندے نیک اعمال نہیں چھوڑتے۔ جانشین حضرت جنید بغدادی حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے سامنے معرفت یعنی اللہ پاک کی پہچان کا ذکر کیا تو اس شخص نے کہا، معرفت الہی والے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ نیکی اور قرب الہی والے اعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، کچھ لوگ اعمال کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ بے شک اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے اللہ پاک کے عطا کیے ہوئے اعمال کو اختیار کرتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اگر میں 1000 سال زندہ رہوں تب بھی نیک اعمال میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی بھی کیا خوبصورت شان ہے۔ کاش ہمیں بھی عبادت کا ایسا ذوق و شوق نصیب ہو جائے۔ کاش فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، 400 اور اوابین پڑھنے کی بھی سعادت مل جائے۔ زکوٰۃ فرض ہو تو اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نفلی خیرات کی بھی سعادت ملے۔ نیک اعمال کا جذبہ پانے کے لیے آئیے بارگاہ جنید بغدادی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مصرعے کے ذریعے فریاد کرتے ہیں، یا جنید اے بادشاہ جند عرفاں المدد۔ ترجمہ، اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کے گھروں کے بادشاہ اے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مدد فرمائیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد حضرت سیری سقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ کوشش کرنا کہ تمہارے گھر میں استعمال ہونے والے برتن تمہاری جنس یعنی مٹی سے ہوں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تانبے پیتل کے برتنوں میں کھانا پینا ثابت نہیں، مٹی یا کاٹھ یعنی لکڑی کے برتن تھے اور پانی کے مشکیزے بھی۔ مزید فرماتے ہیں، مٹی کے برتن میں کھانا پینا بھی تواضع سے قریب تر ہے۔ کھانے پینے کے برتن مٹی کے ہونا افضل ہے کہ اس میں نہ اسراف ہے نہ اترانا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے میں مٹی کے برتن استعمال کرنا ثابت ہے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکی مٹی کے برتن سے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ حدیث میں ہے، جو اپنے گھر کے برتن مٹی کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں۔ منقول ہے کہ مٹی کے برتنوں پر کوئی حساب نہیں۔ اے عاشقان رسول، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی حصول ثواب اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مٹی کے برتن استعمال کریں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری دعوت برکاتہم العالیہ کا سالانہ سال سے مٹی کے برتن میں کھانے پینے کا معمول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرا عام پلیٹوں میں کھانے کو دل نہیں کرتا، البتہ یہ نہ کہا جائے کہ مٹی کے برتنوں کا استعمال سنت ہے، کیونکہ اس پر کوئی واضح روایت نہیں مل سکی۔ 7 سال کی عمر میں علمی فضل و کمال۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مدرسے سے گھر تشریف لائے تو دیکھا والد محترم رو رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو بتایا، میں نے تمہارے ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں زکوٰۃ کی کچھ رقم پیش کی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسی چیزوں میں گزار دی جسے خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ رقم لے کر ماموں کے ہاں پہنچے۔ ماموں نے دوبارہ منع کیا تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر فضل اور میرے والد سے عدل کیا ہے،
حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے جنید، وہ کون سا عدل ہے جو تمہارے والد کے ساتھ کیا گیا اور وہ کون سا فضل ہے جو مجھ پر کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے آپ پر یہ فضل فرمایا کہ آپ کو درویشی عنایت فرمائی اور میرے والد کے ساتھ یہ عدل کیا کہ ان کو دنیا میں مشغول کر دیا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے قبول فرمائیں یا رد کر دیں۔ میرے والد محترم پر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات نہایت پسند آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹا، زکوٰۃ قبول کرنے سے پہلے میں نے تم کو قبول کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ماموں جان کے پاس رہنے لگے۔ ایک بار مکہ پاک حاضر ہوئے تو وہاں کئی بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم شکر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب آپ سے پوچھا کہ اے بچے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک کی نعمتوں کے ساتھ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ سن کر سب نے اس پر اتفاق کیا۔ 20 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان صحبت سے بھی مستفید ہوئے۔ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے علم فقہ حاصل کیا اور 20 سال کی عمر میں ان کی مجلس میں ان کی موجودگی میں فتویٰ دینے لگے۔ بیان کا آغاز اور پیر و مرشد کا اختیار۔ سلسلہ قادریہ رضویہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ ہمیں واضح و نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب تک ہم میں پیر و مرشد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، میں واضح و نصیحت نہیں کر سکتا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو واضح و نصیحت کہنے کا حکم فرمایا، مگر آپ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں یہی عرض کی، حضور، آپ کے ہوتے ہوئے میں واعظ کہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ شب جمعہ جب سوئے تو خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سا چہرہ چمکاتے تشریف لائے اور فرمایا، جنید، لوگوں کو بیان کرو، تمہارے بیان کے ذریعے اللہ پاک بہت لوگوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب جنید نماز سے سلام پھیرے تو کہنا، کئی لوگوں اور میرے پیغام سے بھی تم نے بیان شروع نہیں کیا۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جان لیا کہ میرے پیر و مرشد میرے دل کا حال اچھی طرح جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صبح سے جامعہ مسجد میں بیان شروع کر دیا۔ لوگوں میں یہ بات فوراً پھیل گئی کہ آج سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانے لگے ہیں۔ ایک دن کسی نوجوان نے اجتماع میں کھڑے ہو کر سوال کیا، اے شیخ، بتائیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، پھر سر مبارک اٹھایا اور غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تو نصرانی یعنی کرسچن ہے اور اب تیرے مسلمان ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، ایمان لے آ۔ وہ جوان جو کہ واقعی کرسچن تھا، الحمدللہ یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ پاک اپنے اولیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اس واقعے سے مبلغ کا مقام معلوم ہوا۔ سبحان اللہ، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بطور انتصار اپنے آپ کو بیان کے لیے نااہل تصور فرماتے تھے، حالانکہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم و مفتی تھے۔ آپ پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ خواب میں تشریف لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کا حکم فرمایا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بھی جاننے کو ملا کہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے۔ جبھی تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص کا خواب جان لیا اور وہ کرامت بھری نیکی کی دعوت کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ اسلام کے دامن رحمت میں آ گیا۔ ایک نہیں، دو کرامتیں۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ اس واقعے کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت جانتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس میں ان کی دو کرامتیں ہیں، ایک اس کے کفر پر ان کا باخبر ہونا، دوسری یہ معلوم ہو جانا کہ یہ شخص اسی وقت اسلام لے آئے گا۔ جو ہو اللہ کا ولی، اس کا
فیض دنیا میں عام ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فراست کی تعریف۔ حدیث پاک میں فراست کا ذکر ہے، اس کے معنی بھی سمجھ لیجئے۔ فراست کا معنی ہے اللہ پاک اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ قیمتی نکات۔ ابو العباس سریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن بیان کیا، بیان کے حسین نکات یعنی پوائنٹس وغیرہ سن کر لوگ بہت خوش ہوئے، تو میں نے کہا یہ ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے، وہیں حضرت ابو العباس سریج رحمۃ اللہ علیہ کا انداز مبلغین کے لیے بڑا قابل عمل ہے کہ جب آپ کے بیان کی تعریف کی گئی تو آپ نے بیان کے اس عمدہ نکات کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان کہا۔ افسوس آج کل تو معاملہ اس کے بالکل خلاف ہے، اپنی خوبی ایک طرف، دوسرے کے کام کے انعام کا حقدار خود کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام اسے میں نے سکھایا تھا وغیرہ۔ جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ خواہش پر عمل نہ کیا۔ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید الطوائفہ گروہ اولیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 1 درہم دے کر فرمایا، اس سے میرے لیے وزیری انجیر خرید لاؤ۔ میں خرید کر لایا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انجیر لے کر منہ میں رکھتے ہوئے فوراً باہر نکال دیا اور رونے لگے، پھر ارشاد فرمایا اسے اٹھا لو۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا میرے دل میں غیبی آواز آئی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے ایک خواہش کو میری خاطر چھوڑ دیا مگر پھر اس کی طرف لوٹ آئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے بغداد شریف میں ایک شیخ کو دیکھا جنہیں جنید کہا جاتا ہے۔ میں نے ان جیسا شخص نہیں دیکھا کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین گفتگو میں خوبصورت الفاظ کا چناؤ کی وجہ سے فصاحت و بلاغت جاننے والے، مشکل الفاظ کے معنی جاننے والے، فلسفی اور علم کلام کے ماہرین گہری گفتگو کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے، بے ادب نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ بغداد نے کسی بات پر ایک شخص سے کہا، اے بے ادب، اس نے جواب دیا، میں بے ادب ہوں، حالانکہ میں آدھا دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں، اور جو شخص آدھا دن بھی ان کی صحبت بابرکت میں رہے گا وہ بے ادبی نہیں کر سکتا، پھر اس کا کیا حال ہے جو کہ زیادہ تر ان کی صحبت میں رہا ہو۔ علم دین کا حصول۔ عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے حضرت امام عبد الکریم بن خوازن کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید الطوائفہ حضرت شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی، حضور آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے اپنے گھر میں ایک سیڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سیڑھی کے نیچے 30 سال تک بیٹھ کر یہ علم حاصل کیا۔ مجھے جنید پر فخر ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت کی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک فتویٰ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ جنید کو دے دو تاکہ وہ جواب دے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موجودگی میں انہیں کیسے دوں؟ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی امتوں پر فخر تھا اور مجھے جنید پر ہے۔ نفس کی بیماری کا علاج۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات مجھے نیند نہ آئی تو میں اٹھ بیٹھا تاکہ اپنا وظیفہ پڑھوں، لیکن روزانہ وظیفہ پڑھنے کے دوران جو لذت سکون محسوس ہوتا تھا وہ نہ ہوا۔ میں نے دوبارہ سو جانے کا ارادہ کیا لیکن نیند نہ آئی۔ میں نے پھر اٹھ کر بیٹھے رہنے کا ارادہ کیا لیکن بیٹھنے میں بھی دل نہ لگا۔ پھر دیکھا کہ میرا گھر لرز رہا ہے، گویا ادھی گر جائے گا، تو میں گھر سے باہر آ گیا۔ باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سخت سردی میں چادر میں لپٹا ایک شخص راستے میں لیٹا ہوا ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، میرے پاس تشریف لائیے۔ میں نے کہا، بغیر کسی وعدے اور واقفیت کے؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں اللہ پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ آپ کے دل کو میری طرف متوجہ کرے تاکہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ پھر اس نے سوال کیا، اے شیخ، یہ ارشاد فرمائے، نفس کی بیماری کب اس کی دوا بنتی ہے؟ میں نے کہا، جب تو نفس کی خواہشات کی مخالفت کر دے۔ پھر اس نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے نفس سن، میں نے تجھے
یہی جواب 7 مرتبہ دیا، لیکن تو نے کہا میں یہ جواب تب مانوں گا جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے خود نہ سن لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کو پہچان نہ سکا۔ نفسانی خواہشات ہلاکت کا سبب۔ یاد رکھیے، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا اتباع شہوات، خواہشات کی پیروی کرنا کہلاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نفسانی خواہشات کی پیروی میں نقصان ہی نقصان ہے۔ حدیث پاک میں ہے 3 چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ نمبر 3، انسان کا اپنے آپ کو اچھا جاننا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط قبر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر قصائی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان خط و کتابت کے ذریعے 1000 دینی مسائل کا تبادلہ ہوا تھا۔ آپ نے سب کے جواب دیے۔ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال شریف کے وقت وصیت فرمائی کہ ان سب دینی مسائل کے خطوط کو میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ میں ان کو ایسا دوست رکھتا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے مخلوق کے ہاتھ سے چھوئے بھی نہ جائیں۔ واقعات کی اہمیت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، مریدوں کو بزرگوں کے واقعات وغیرہ سننے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور ہوتا ہے، یعنی بزرگوں کے واقعات اللہ پاک کے لشکروں میں سے لشکر ہیں جن سے اللہ پاک مریدوں کے دلوں کو مضبوط فرماتا ہے۔ پھر جب آپ سے اس بات کی دلیل پوچھی گئی تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں۔ یا جنید کے 6 حروف کی نسبت سے 6 واقعات جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 1، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید جو کہ بصر شریف میں تنہائی میں رہتے تھے، ان کے دل میں ایک روز کسی گناہ کا خیال آیا۔ اس برے خیال کی نحوست سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ بڑے گھبرائے۔ 3 دن کے بعد سیاہی ختم ہو گئی۔ اسی دن ان کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، اپنے دل کو قابو میں رکھو، چہرے کی سیاہی یعنی کالک دھونے کے لیے 3 دن تک مجھے دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ نمبر 2، پیر کا امتحان لینے والے کا انجام۔ حضرت دادا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے یہ سمجھ لیا کہ اسے بھی اللہ پاک کی پہچان حاصل ہو گئی ہے، اب اسے مرشد کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ پھر ایک دن یہ دیکھنے اور آزمانے آیا کہ کیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دل کے خیالات سے آگاہ ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے نور فراست سے اس کی حالت جان لی۔ جب وہ مرید حاصل ہوا اور ایک سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیسا جواب چاہتا ہے، لفظوں میں یا معنوں میں؟ بولا، دونوں طرح۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر لفظوں میں جواب چاہتا ہے تو سن، اگر مجھے آزمانے سے پہلے خود کو آزماتا تو مجھے آزمانے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور معنی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کیا۔ وہ کہنے لگا، یقین کی راحت میرے دل سے چلی گئی، پھر توبہ استغفار کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ پاک کے ولی اس کے رازوں سے باخبر ہوتے ہیں؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دم کیا تو وہ اپنی حالت میں واپس آ گیا۔ واقعہ نمبر 3، ڈاکٹر کا علاج ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک آنکھیں ایک بار بیمار ہوئیں اور درد شریف ہوا۔ ایک غیر مسلم طبیب یعنی ڈاکٹر نے کہا آنکھوں کو پانی سے بچانا، مگر آپ نے عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا تو صبح کو درد ختم ہو گیا، اور غیب سے آواز آئی، اے جنید، تو نے ہماری عبادت میں آنکھ کا خیال نہیں کیا، اس لیے ہم نے تمہارا درد ختم کر دیا۔ صبح جب طبیب نے معلومات کی تو آپ نے فرمایا کہ وضو کرنے سے میرا درد دور ہو گیا۔ وہ اسی وقت آپ کی اس کرامت اور ثابت قدمی سے متاثر ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا توکل تھا، اور توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا۔ ایک عام مسلمان کے لیے یہ شرعی حکم ہے کہ اگر کوئی دینی معلومات رکھنے والا ماہر ڈاکٹر جو فاسق معلم نہ ہو، اگر اسے کسی مرض میں پانی استعمال نہ کرنے یا کسی اور شرعی مسئلے میں آسانی کا حکم دے تو مفتی صاحب سے مشورہ کر کے اس آسانی پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز متوجہ ہوں، بعض ڈاکٹر چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مریض کو روزہ چھوڑنے، نماز بیٹھ کر پڑھنے یا نہ پڑھنے وغیرہ کے احکام جاری کر دیتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹروں سے عرض ہے کہ دینی مسئلے میں اپنی طرف سے دخل اندازی کرنا بہت بڑی جرات ہے۔
اگر آپ کو کسی مریض کے مرض کے بارے میں ایسی آسانی پر عمل نہ کرنے کے نقصان کا 100% یقین ہو، پھر بھی اس مریض کو اپنی طرف سے آسانی دینے کی بجائے اپنی رائے کا اظہار کر کے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ آپ گناہ کا مشورہ دینے والے بن سکتے ہیں۔ واقعہ نمبر 4، صبر کی تلقین۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ بیماری کے سبب رو رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کس کی عطا کردہ تکلیف پر رو رہے ہو اور کس سے اس کی شکایت کرنا چاہتے ہو؟ آپ کی یہ حکمت بھری بات سن کر وہ چپ ہو گئے۔ واقعہ نمبر 5، شیطان کو لاجواب کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میرے دل میں شیطان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ ایک دن میں مسجد کے دروازے پر تھا، مجھے دور سے ایک بوڑھا آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے دل میں دہشت محسوس کی۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ بولا، وہی ہوں جسے دیکھنے کی آپ نے خواہش کی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ابلیس ہے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے خبیث، تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس بولا، اے جنید، آپ کیا چاہتے ہیں میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اسی وقت مجھے الہام ہوا، یعنی میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے جنید، اسے کہہ دو، اے خبیث، تو جھوٹا ہے۔ اگر تو واقعی اپنے مالک یعنی اللہ کریم کا فرما بردار بنتا ہوتا تو ہرگز اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا۔ شیطان آپ کے دل کی بات پہچان گیا اور فوراً ہی وہاں سے دور گیا۔ واقعہ نمبر 6، ایک غیر مسلم کا مسلمان ہونا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ باب الفلک میں ایک انتہائی خوبصورت غیر مسلم نوجوان کو دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی تو نے اس نوجوان کو بے پناہ حسن دیا ہے، اسے میرے کام کا بنا دے، یعنی اسے معرفت الہی عطا فرما دے۔ آپ کی دعا کو ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور پھر وہ نو مسلم چند دنوں کی صحبت کے بعد مقام ولایت پر پہنچ گیا۔ اس وقت کلمے کو بھولوں گا؟ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال شریف کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا تو آپ تلاوت کر رہے تھے، جمعے کا دن تھا۔ جب آپ تلاوت ختم کر چکے تو میں نے عرض کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تلاوت کا حقدار دوسرا کون ہوگا؟ دیکھ نہیں رہے کہ میری زندگی کا نامہ اعمال لکھتا جا رہا ہے؟ پھر کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کلمے پڑھنے کے لیے کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کلمے کو تو زندگی میں کبھی بھولا ہی نہیں ہوں، تو تم مجھے اس وقت یاد دلا رہے ہو۔ ختم قرآن کریم کے بعد پھر تلاوت۔ حضرت ابو بکر عطوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت ان کے پاس تھا۔ انہوں نے پورا قرآن کریم ختم کیا، پھر سورہ بقرہ سے تلاوت شروع کی اور 70 آیات پڑھنے کے بعد آپ کا انتقال شریف ہو گیا۔ آخری وقت میں بھی نماز۔ آپ کی وفات شریف کی ایک کیفیت کا کچھ یوں بھی بیان ہے۔ حضرت ابو بکر عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شریف کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدے کا ارادہ کرتے تو اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتے۔ آپ اسی طرح کرتے رہے۔ جب وقت موجود بسامی نام کے آپ کے ایک دوست نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں تو کہا، ابو القاسم یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ کو لیٹ جانا چاہیے۔ فرمایا، ابو محمد یہ انعام کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی حالت پر رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ سعادت مند مرید۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شریف 298 ہجری میں جمعے کے دن ہوا اور اگلے دن تدفین ہوئی۔ تقریباً 60,000 لوگ آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ کے مزار شریف پر لوگ روزانہ 1 ماہ یا اس سے بھی زیادہ دن تک حاضری دیتے رہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت پیر سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ یعنی زندگی مبارک میں صحبت پانے کے ساتھ ساتھ بعد وصال بھی ساتھ ہیں۔ آپ کا مزار شریف اپنے پیر و مرشد کے مزار شریف کے بالکل ساتھ بغداد معلیٰ میں رونق افروز ہے۔ نماز تہجد کی برکت سے بخشش۔ حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال شریف کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو القاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، ہمیں صرف ان چھوٹی چھوٹی رکعتوں نے فائدہ دیا
جو ہم سحر کے وقت ادا کیا کرتے تھے۔ صبح کی تسبیحات کام آ گئیں۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ نے کسی کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، ہمارے ارشادات و عبادات نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ ہمیں ان تسبیحات نے نفع دیا جو ہم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ یا جنید کے 6 حروف کی نسبت سے 6 ارشادات جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 1، جو چاہے کہ اس کا دین بچ جائے اور اس کا قلب و جسم راحت پائے تو لوگوں سے نہ ملے، کیونکہ یہ وحشت کا دور ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس دور میں تنہائی اختیار کرے۔ تنہائی کی مشقت برداشت کرنا لوگوں کی چاپلوسی کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک جب کسی مرید سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے صوفیاء کرام کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3، میں نے کسی کو کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا کی تعظیم کرے پھر اس میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آنکھیں صرف اس کی ٹھنڈی ہوتی ہیں جو اسے حقیر جانے اور اس سے منہ پھیر لے۔ نمبر 4، جو اپنے نفس پر کسی اچھی نیت کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ پاک اس پر توفیق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور جو اپنے نفس پر بری نیت کا دروازہ کھولتا ہے اللہ پاک اس پر رسوائی کے 70 دروازے وہاں سے کھول دیتا ہے کہ اسے شعور تک نہیں ہوتا۔ نمبر 5، بیماریوں اور دکھ درد میں 4 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، پاکیزگی، نمبر 2، مٹانا، نمبر 3، یاد دلانا، اور نمبر 4، قید کرنا۔ بیماری، پریشانیاں، کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں سے پاکیزگی اور چھوٹے گناہوں کو مٹانا، اور اللہ پاک کی یاد دلانا اور گناہوں سے روکنا۔ یعنی جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اسے یہ 4 برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں، بیمار شخص اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اور بیمار شخص گناہوں سے رک جاتا ہے۔ نمبر 6، دنیا میں 2 آفتیں ہیں، نمبر 1، علم کی آفت، اور نمبر 2، مال کی آفت۔ علم کی آفت سے نجات کے لیے علم پر عمل کرے، اور مال کی آفت سے بچنے کے لیے مال سے بے رغبت بے پرواہ ہو۔ اگلے ہفتے کا رسالہ ہے صدقات کے بارے میں 25 سوال جواب۔